وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. برادران اسلام، قاعدہ قرآن مجید کی آیت کریمہ وقان اللہ عزیزا حکیمہ تک ہم پہنچے تھے. اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا ذکر تھا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ میں اس آیت مبارکہ میں ان کے نزول کا ذکر ہے. تمام تر مفسرین حضرات وہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت جو اہل کتاب موجود ہوں گے وہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی وفات سے پہلے ایمان لائیں گے. آپ حضرات قادیانی شبہات کے جوابات آپ حضرات کے نصاب کے اندر شامل ہے. اس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے بخاری شریف میں 4 مقامات پر ایک حدیث شریف آئی ہے. آپ حضرات کی اس کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا ویکسر الصلیب ویکفر الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا. آگے حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں فَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر نازل ہوں گے. اگر تم چاہو تو قرآن مجید سے اس کی دلیل یہ پکڑ سکتے ہو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. گویا کہ سیدنا ابو ہریرہ سے یہ منقول ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تر احادیث کی روشنی میں آپ کی تعلیمات اور آپ کے فرامین کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر قرآن مجید کی آیات میں سے یہ آیت مبارکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی دلیل ہے. ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد ادریس کاملی رحمۃ اللہ علیہ ان کے غالباً 14 سے زیادہ رسائل ہیں رد قادیانیت پر. اس سال مجلس نے آپ حضرات کو جو کتابیں پیش کرنی ہیں ان میں وہ 14 رسائل جو مجموعہ رسائل کے نام پر ایک کتاب میں شائع کیے گئے وہ بھی آپ حضرات کو مجلس پیش کرے گی. تو اس میں
عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بھی ایک رسالہ ہے اور انہوں نے 10 احادیث مبارکہ بطور حوالے اور مثال کے پیش کی کہ حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ السلام کی کسی حدیث شریف کو بیان کرنے کے بعد اگر وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ دیں اس حدیث شریف کی تائید میں تو وہ ابو ہریرہ کی اپنی رائے نہیں، وہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری اس بات کی تم قرآن مجید سے تصدیق چاہتے ہو، دلیل چاہتے ہو تو یہ آیت مبارکہ ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی اپنی رائے نہیں، پیغمبر اسلام کا فرمان ہوتا ہے۔ البتہ حضرت مولا نے صراحت کی کہ کہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہیں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صراحت فرما دیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ کبھی مطلقاً وہ آیت مبارکہ کا ذکر کر دیتے ہیں، صراحت کریں نہ کریں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ ابو ہریرہ کی اپنی رائے نہیں ہوتی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی اتباع کرتے ہیں۔ اس وضاحت کے ساتھ یہ امر ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر و من اہل الکتاب، آمد ثانی پر، نزول پر و من اہل الکتاب لا یؤمنن بہ قبل موتہ، یہ آیت کریمہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اگر ان کے نزول پر اگر قرآن مجید سے کوئی دلیل چاہتے ہو تو یہ آیت مبارکہ اس کی دلیل ہے۔ حضرات علماء کرام، تقریباً گزشتہ ہفتہ سارا ہم قرآن مجید کے حوالے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بحث کرتے رہے، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ اس عنوان پر میں نے اللہ تعالیٰ نہ بھلائے تو 100 سے بھی زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، اور میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں جس یقین کے ساتھ کہ آپ دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ یقین کے ساتھ میرا دل بھرا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا، ان کے نزول کا، ان کی حیات کا مسئلہ قرآن مجید سے جس طرح آپ دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ واضح قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اس وضاحت اور صراحت کے بعد آج کی مجلس میں ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے مسئلہ پر احادیث مبارکہ کی طرف۔ میرے بھائیوں، میری پہلی آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس کو بھی قرآن مجید نے کہا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بعض قاری حضرات سے پڑھتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، دونوں چیزوں کو لیا جائے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ بات قرآن مجید کہتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے تعمیر عالم، ایک ہے تخریب عالم۔ برادران، یہ قیامت تخریب عالم کا منظر ہے۔ اس قیامت قیامت کے قریب
دابۃ الارض کا نکلنا، مشرق کے اندر خسف کا واقع ہونا، اور قیامت میں پہاڑوں کا روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں کے اندر اڑتے پھرنا، ایک انار کا پورے خاندان کے لیے کفایت کرنا۔ میرے بھائیوں، جہاں پر یہ علامتیں مذکور ہیں اور یہ ہیں بھی کل قیامت کے قریب کی، جس میں نہ ہونی انہونی چیزیں ساری ہونی بن جائیں گی، ان واقعات کو سامنے رکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ ایک صاحب نے خالصتاً خطیبانہ انداز میں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کو زمین پر اتارا، انسانوں کی یہاں پر بود و باش شروع ہوئی، آگے چل کر زمین میں خشوخاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب دے کر ان کو صاف کیا۔ آگے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے زمانے میں اللہ نے نار کو بھی گلزار بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام باری باری یہی اعلان کرتے آئے کہ ہمارے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ تمام انبیاء اللہ کے حضور ان کی جو ڈیوٹی لگی تھی، انہوں نے اللہ کے ہاں سے ان کی جو ڈیوٹی لگی تھی انہوں نے اس کو پورا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے ساری دنیا کو ان کے آمد پہ اللہ نے ایسے طور پر سارا کیا۔ ان کا اعلان بھی یہی تھا کہ میرے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ مقصود کائنات، یہ تمام انبیاء آتے رہے، رحمت عالم کی آمد کا اعلان کرتے رہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ان کے ذمہ لگا کہ آپ پہاڑوں پر کھڑے ہو کر وہ وہ ہاتھ لگاتے تھے، اللہ ان کے لیے روح کو نرم کر دیتا تھا۔ ان فضاؤں اور ان حالات میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کرتے رہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام آئے، ساری کائنات کی یہ بادلوں کا ہواؤں کا نظام ان کے سپرد تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے زمینوں پہ اعلان کیا۔ آج وقت آیا تو سیدنا سلیمان نے ہواؤں اور فضاؤں کے اندر بھی محمد عربی کی آمد کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ۔ آگے چل کر وقت آیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ نے ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ محمد عربی کی آمد کی اذانیں دو۔ میرے بھائیوں، ان کے بعد باری آئی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ جائیں، تمام نبی اپنے اپنے زمانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کرتے رہے، آپ جائیں، آپ کے آخری رپورٹ پہ میں اپنے نبی کو بھیجوں گا، جو آپ انہوں نے آ کر یہ رپورٹ دیں
کہ دنیا انتظار کر رہی ہے، ہر جگہ اعلان ہو گیا، چاروں طرف سے نظریں اٹھ رہی ہیں، آپ جائیں، آپ کی یہ آخری ہے۔ اس لیے کہا گیا مبشرم برسول یاتی من بعدی، حضرت سید من بعد اسمہ احمد۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائے، میرے اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کی آمد پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رپورٹ پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب چاروں طرف سے دنیا کہہ رہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہواؤں کے فضاؤں کا ماحول بھی درخواست کر رہا ہے، پہاڑوں کا ماحول بھی اعلان کر رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری دنیا سراپا منتظر ہے، آپ نہیں بھیجے۔ میرے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ جائیں، آپ کی فائنل آخری رپورٹ پہ میں اپنے نبی کو بھیجوں گا، آپ جائیں، اتنی جلدی جائیں کہ باپ کا انتظار نہ کریں، ماحول دیکھنے کے بعد، حضور کا اعلان کرنے کے بعد اتنی جلدی واپس آئیں کہ موت کا انتظار نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اور واپس آئیں، عرض کی خداوندہ اعلان کر کے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا اعلان کر کے آئے ہیں، بیٹھ جائیں، انتظار کریں، میں آپ کی رپورٹ پہ اپنے نبی کو بھیج رہا ہوں، اگر حالات خراب ہوئے تو دوبارہ آپ کو واپس جانا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، یہ جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مسئلے پر ہمارے مخدوم حضرت مولانا غلام رسول صاحب دین پوری، حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اور دوسرے آپ حضرات کے اساتذہ کرام متواتر 1 مہینہ سے پڑھا رہے تھے، مستقل اس کے اوپر ایک کتاب اور وہ نصاب کا حصہ، اس کی آپ حضرات وجہ سمجھے۔ میرے بھائیوں، اس عنوان پر تیاری کرنے کی وجہ سے بظاہر تو آپ حضرات رد قادیانیت پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ حضرات نہیں دیکھتے سر سید کی پارٹی جنہیں دنیا نیچری کہتی ہے، وہ عبداللہ کی پارٹی جو حدیث شریف کے منکر ہے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں جمعیت المسلمین والے ہیں، جماعت المسلمین والے ہیں، اسی طرح وہ ایک اسدی صاحب تھے۔ غرض ہے کہ دنیا کے جتنے ملحد اور بے دین ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مسئلہ جتنا قرآن نے واضح کیا، اتنا وہ لوگ اس کے اندر ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں۔ اور آپ حضرات توجہ فرمائیں کہ ان پورے ایام کے دوران میں 4 5 6 دن تو ہو گئے آپ حضرات کو کی خدمت میں، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اور ان پورے دنوں میں آپ دوستوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے صرف قرآن مجید کے حوالے سے بحث کی، حدیث شریف ایک بھی اس کی تائید کے اندر آمدن پیش نہیں کی۔ معاذ اللہ میں کوئی احادیث کا منکر نہیں، لیکن میرے سامنے آپ حضرات کی یہ خدمت کا پہلو روشن تھا کہ جو لوگ حدیث کے منکر ہیں، جماعت المسلمین والے ہیں، اسدی پارٹی ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں دوسرے، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے مسئلے کا انکار کرتے ہیں، ان کے نزدیک تو سرے سے حدیث حجت ہی نہیں۔ تو میں اگر اس سے استدلال کروں گا تو وہ اس طبقے کے لوگوں کے لیے کیا جواب بنے گا؟ اس لیے میں نے اس ضرورت کو سامنے رکھ کر صرف اور صرف قرآن مجید کے حوالے سے آپ حضرات کو ساتھ گفتگو کی، اور میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس عنوان کے اوپر
حضرت مولانا بدر عالم بیٹھی کا ایک رسالہ ہے، ایک رسالہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی کا ہے، ایک حضرت مولانا میر ابراہیم سیال کوٹی تھے ان کا رسالہ ہے، ایک حضرت مولانا پیر میر علی شاہ صاحب کا، حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کی کتاب عقیدۃ الاسلام بھی ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر، ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اگر آپ دوستوں نے ایک نظر، علامہ زاہد القوصری تھے، وہ اپنا شام کے علاقے کے، پھر ریاض کے اندر وہ حدیث شریف کے شعبہ کے سربراہ بھی تھے، بڑے عالم تھے مولانا علامہ زاہد القوصری۔ اور ابھی کل کی بات ہے، یہ علامہ زاہد القوصری تو وہ تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، مصر جامعہ ازہر کے ایک فتح ابو غدہ، یہ جو ہے وہ ریاض یونیورسٹی کے اندر بھی رہے ہیں۔ تو ان حضرات کی بھی حیات عیسیٰ علیہ السلام پر کتابیں ہیں۔ منکرین اور ملحدین کے پھیلائے ہوئے اعتراضات کی طرف دیکھنے کی بجائے اگر آپ حضرات اپنے اکابر کی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس یقین کے ساتھ آپ کا دل بھر جائے گا کہ قرآن کے حوالے سے مسیح علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا بھی ہے، اس یقین کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا کہ جاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، واپس آتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس وضاحت اور صراحت کے ساتھ اب میں درخواست کرتا ہوں، خالصتاً قادیانی عقائد اور نظریات کو سامنے رکھ کر میں آج کی مجلس میں حدیث کے حوالے سے گفتگو عرض کرتا ہوں، اور وہ میری درخواست یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جہاں اور بہت ساری نشانیاں ہیں، رحمت عالم نے یہ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع کے اندر وہ حدیث شریف لائے ہیں جس میں انہوں نے علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کے تحت میں ایک انہوں نے حدیث شریف نقل کی ہے جس میں قیامت کی 1-7-10 نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ اور میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا یہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے ایک دفعہ مصر کے علاقے میں گئے ہوئے، وہاں کے ایک مسلمان بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ حضرت قیامت واقع ہو گئی۔ ہوا یہ کہ اتنی سخت اندھیری آئی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتے تھا، چاروں طرف فضا جو ہے وہ مٹی کے ساتھ اٹ گئی، سرخ رنگ کی ہوا چل رہی ہے اور مٹی چل رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، ایسی کیفیت۔ وہ دوڑے ہوئے گئے، یکدم سورج کی روشنی بھی اوجھل ہو گئی، دن تھا، رات کا منظر پیش کرنے لگا، درخت، پتے، ہوا، فضائیں، پہاڑ تک وہ اٹے ہوئے مٹی سے، ایسی طوفان کی کیفیت کہ وہ صحابی دوڑتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے، وہ بیٹھے تھے، تو کمرے کے اندر جا کر اتنے گھبرائے ہوئے کہ عرض کی حضرت قیامت قائم ہو گئی۔ میری طرف دیکھیں، حضرت اس طرح تشریف فرما تھے تو سہارے وہ سرہانے کے ساتھ سہارا لیے ہوئے، انہوں نے سرہانے کو چھوڑا اور بالکل اپنوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، بھتیجے، یا ابن عم، یا ابن اخی، میرے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے، اس وقت میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی
جب تک کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا جہاد نہ ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ ان لوگوں سے مراد کون؟ یہود و نصارہ۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اور کون؟ ان کے ساتھ جنگ نہ ہو، اور وہ اتنی شدید جنگ ہوگی کہ مقابلے میں وہ ادھر سے یہ، اور یہ جنگ عرب کے اندر ہونی ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ حضرات اگر دیکھیں تو دنیا کفر کی نظریں بھی عرب کے خطے کی طرف ہیں، اور سب سے زیادہ وہاں پر لڑائیاں شروع ہیں۔ آگے چل کر کیا حالات پیدا ہوں گے وہ تو اللہ رب العزت کی ذات جاننے والی ہے۔ میں ان کی روایت کی روشنی میں جو مسلم شریف کے اندر ہے آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کی سربراہی میں مسلمان جنگ لڑیں گے۔ اتنی لڑائی ہوگی دونوں طرف سے کہ شام تک سارا دن لڑنے کے باوجود شام تک کوئی فتح نہیں ہو پائے گی۔ دونوں فوجیں اپنے اپنے محل کی طرف چلی جائیں گی۔ اگلے دن آئیں گے تو دونوں طرف کے قسمیں اٹھا کے آئیں گے کہ یا فتح یا موت، اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ دوسرے دن جنگ ہوگی، پھر بھی کوئی فتح نہیں ہوگی۔ پھر تیسرے دن اسی طرح قسم اٹھا کے میدان میں آئیں گے، جنگ کریں گے تو آخری دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں گے، اور ان مسلمانوں کو اس فتح کی کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس گھر کے اندر شہداء کی لاشیں نہ رکھی ہوں۔ ہر مسلمان، اتنی شدید قسم کی لڑائی ہوگی کہ ہر گھر میں سے کچھ نہ کچھ افراد شہید ہو جائیں گے جو اس جنگ کے اندر شامل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں اگر مسلمانوں کے گھر شہداء کی لاشوں کے ساتھ اٹے ہوئے ہیں، ان کا اگر 90% نقصان ہوا ہے تو دشمن کو جس نے شکست کھانی ہے اس کا 99% نقصان ہوگا۔ یہ جو فتح یاب ہوئے اور وہ شکست خوردہ، اگر ان کا اتنا نقصان ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا تو اس سے بھی زیادہ۔ اب خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی شدید جنگ ہوگی۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تیسرے دن مسلمان میدان کے اندر ہوں گے، اپنی لاشوں کو اکٹھا کر کے دشمن دبا کے بھاگ جائے گا۔ یہ حضرات اس افراتفری کے عالم میں ان کو جنگ کے اس ماحول کو لپیٹ رہے ہوں گے، سمیٹ رہے ہوں گے۔ تو اس دوران میں کوئی آ کر اطلاع کرے گا کہ تمہارے اہل و عیال کی طرف تو دجال آ گیا ہے۔ اب ان حضرات کو اپنی فتح بھی بھول جائے گی، جنگ کا یہ ماحول بھی بھول جائے گا۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اپنی اولاد کو جس طرح نماز سکھلاتے تھے یہ دعا بھی سکھلاتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جہان کا کوئی فتنہ ایسا نہیں جو دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہو۔
اس دجال کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے ایمان بچانا اس طرح مشکل ہوگا کل قابض الجمرۃ النار، دہکتی آگ کا انگارہ جس طرح ہاتھ کے اندر پکڑنا مشکل ہے، دجال کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے ایمان بچانا اس طرح مشکل ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس سنگین ماحول میں جو شخص اپنے ایمان پر قائم رہ گیا، حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے ان بھائیوں کو سلام کہتا ہوں۔ وہ روایت تو آپ حضرات نے سنی ہوگی سیدہ خدیجہ کی کہ حضور سرور کائنات کی خدمت میں سیدہ خدیجہ اپنے زمانے میں عرب کی امیر ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ حضور سرور کائنات کے ساتھ آپ کا عقد ہوا تو اللہ نے اتنی سخاوت دی، سب کچھ لٹ لٹا کے حضور کے ساتھ ہو گئی۔ کہاں وہ ان کی دولت کا عروج، کہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اثرات کہ بالکل انہوں نے غربت، فکر و فاقہ کی زندگی اختیار کر لی۔ حضرت جبریل امین آئے اور آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کی، آقا اللہ نے آج خدیجہ کی اس حالت کو دیکھ کر ان کو سلام کہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، خدیجہ یہ جبریل آئے ہیں، اللہ کا سلام لائے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا جبریل امین نے کہا کہ آقا میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام عرض کریں۔ سلام ارشاد فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل آئے ہیں، یہ بھی تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، خدیجہ میں محمد بھی تمہیں سلام کہتا ہوں۔ اب ذرا توجہ کریں، سیدہ خدیجہ نے جواب کے اندر کہا کہ اللہ رب العزت تو ہیں ہی سلام، رہے جبریل، آقا میں ان کو بھی سلام کہتی ہوں، آقا میں آپ کو بھی سلام کہتی ہوں، اور قیامت کی صبح تک آپ کی امت جو اس روایت کو سنے میں ان سب کو بھی سلام کہتی ہوں۔ یہ سیدہ خدیجہ نے فرمایا، اور رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس آخری زمانے میں دجال کے مقابلے میں جو مسلمان سلامت رہ جائیں گے، اپنے ایمان کو بچا لیں گے، میں محمد ان کو بھی سلام کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک درخواست اور بھی یاد رکھیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ قیامت کے قریب جو میرے صحابہ آئیں گے، میری امت آئے گی نا، وہ میرے بھائی آئے، میں اپنے ان بھائیوں کو سلام کہتا ہوں۔ بھائی کا لفظ ہے۔ اس پر صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں، کیا کرتے ہو تم؟ تو اتنے رکھ دے پر پڑھتے کیوں ہو تم؟ چکر میں پڑ گئے، کیا ہے جی؟ حضرت جنگ کا آپ ذکر کریں، وہ جنگ جدید اسلحہ سے لڑی جائے گی یا تیروں اور تلواروں سے؟ میرے بھائیوں، بظاہر جو روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ حضرات کی یہ جو ہے نا توانائی کی جنگیں، آپ حضرات کے ایٹم بموں وغیرہ کی، یہ ساری ختم ہو جائیں گی،
اور دنیا واپس لوٹ کر اسی تلوار و تفنگ پر آ جائے گی جو احادیث کے ذخیرہ سے ظاہر الفاظ کے ساتھ سمجھا جا سکے۔